دیا گیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے خود ساختہ رب کے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ 4 کام کر سکتا ہو یا کرتا ہو؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ لوگ شرک کرتے ہیں. دوسری آیت میں فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ پاک وہ ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ من ضعف، کمزوری سے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے کمزوری کے بعد طاقت عطا کر دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اس نے کر دیا طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے. تیسری آیت کا ترجمہ یہ ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں. وَیَہَبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ، اور وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے. اور یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، یا وہ ان کو ملا دیتا ہے لڑکے اور لڑکیاں. وَيَجْعَلُ مَن یشاء عَقِیمًا، جسے چاہتا ہے وہ بالکل بے اولاد بانجھ بنا دیتا ہے. اِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، یقیناً وہ علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا. جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں پچھلے جمعات میں سے، وہ ہے اللہ کی شان اور اللہ کی پہچان. قرآن کا یہ بہت ہی ایک مفصل مدلل مضمون ہے جس کو قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر بیان کیا ہے. یہ مضمون میرا ارادہ ہے کہ یہ رمضان سے پہلے جمعے میں ختم کروں گا. اگرچہ یہ اتنا طویل مضمون ہے، پورا قرآن ہی بھرا پڑا ہوا ہے. اللہ پاک کی توحید سے، اللہ کی شان سے، اللہ کی قدرت سے، اس کے اختیارات سے، اس کی طاقتوں سے. یہ جو تینوں آیات میں نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے کہ اللہ کون ہے. 2 آیات میں تو شروعی وقت یوں کیا گیا کہ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہستی ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور ان کاموں کے اندر اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، اس کی شان کتنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن نے مسئلہ توحید کا بیان کیا ہے، قرآن نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہر شے کا مالک، خالق، رازق اللہ ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہی ایک مسئلہ ہے جس کو قرآن نے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور
دراصل یہی وہ مسئلہ ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک تمام امتوں نے، تمام نبیوں کو ماننے والے یا ان سے پہلے جو گمراہ امتیں تھیں، غلطی سب نے اللہ کو پہچاننے میں ہی کی ہے۔ حالانکہ قرآن اس مضمون کو اتنا زور دے کر بیان کرتا ہے کہ جان لو اللہ یہ ہے، سمجھ لو اللہ یہ ہے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ لو یہ ہے، پہچان لو اللہ کو یہ ہے۔ ہوا ایسے مکہ کے اندر ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے، ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ان کو اسلام کی حقیقت کا پورا شعور اور سمجھ نہیں آئی، توحید کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اللہ کی پہچان صحیح نہیں ہوئی۔ وہاں ایک درخت تھا، وہاں پر کافروں نے اس درخت کو کہتے تھے ذات انوات۔ وہاں کافر لوگ جو مشرک تھے نبی پاک علیہ السلام کے دین اسلام اور دین توحید لانے سے پہلے بھی شرک کرتے تھے، اللہ کے سوا دوسروں کو الہ مانتے تھے، اللہ کے سوا اوروں کو رب مانتے تھے، رازق مانتے تھے اللہ کے سوا اوروں کو۔ تو وہ جب وہ درخت پاس آیا، جب وہ درخت پاس آیا، ایک درخت تھا جو سمجھ لو کہ بیری کا درخت ہوگا، وہاں کافر لوگ مشرک لوگ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، نذرانے وہاں دیتے تھے، منتیں مانتے تھے، اور وہ کوئی چیز وہ درخت کی شاخوں کے ساتھ لا کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہی درخت ہے اور یہ بڑا بابرکت ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے سارے کام ہوتے ہیں، یہی ہماری ساری مشکلیں حل کرتا ہے، یہی ہمارے بچے بچاتا ہے، یہی ہمیں روزیاں دیتا ہے، یہی ہمارے بچوں کو جنات سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا مسلمان آج بھی وہی شرک کر رہے ہیں جو کل مکے کے مشرکین کر رہے تھے۔ کسی کے گھر بچہ ہو نا تو سلانے کے بھائی یا چار بھائی کو چھری رکھ دیتے ہیں۔ یہ چھری کیوں رکھی ہے؟ اس کا بچے کی پیدائش ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھری جو رکھتی ہے نا اس کی وجہ سے جنات شیاطین نہیں رہتے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ دروازے کے باہر وہ شری کے پتے لٹکا دیتے ہیں، یہ کیا ہے بچہ ہے سودہ کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو اللہ ہے جو قرآن کی اللہ کی پہچان کروا رہا ہے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس کو جاننا ہی نہیں ہے، اس کو ماننا ہی نہیں ہے کہ سارے اختیارات سب کچھ کرنے والا سب کچھ دینے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو مانو، اللہ کو جانو۔ یہ توحید کا مسئلہ قرآن نے پہلے سپارے سے لے کر جسے آخری سے سوارے تک بیان کیا، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں سمجھتے، مسلمان سمجھتے نہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ جو کہنے لگے کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا جو فتح مکہ کے موقع پر ہی، تو کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں، ہم بھی یہاں کر منتیں مانا کریں، ہم بھی اپنے چڑھاوے اس پر لا کر چڑھایا کریں، ہم بھی اس کے نیچے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر مانگا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے اس مطالبے پر حیران و پریشان ہو گئے کہ میں قرآن لے کر آیا ہوں اور سارا قرآن تمہیں سنا رہا ہوں، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ جو شمس و قمر کا مالک ہے، اللہ جو خشکی اور تری کا مالک ہے، اللہ جو زندگی اور موت کا مالک۔ رب کو بول کر تو یہ درخت کیا ہے، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے سیالکوٹ میں ڈاکٹر صاحب ایک قبرستان ہے، وہاں ایک خان کا اس کے ساتھ میں انہوں کہتے ہیں کھنو والی خان کا کھنو دینے گیت بنا کے نتا کھنو بنایا تو درخت دیا شاہ دے نال لٹکایا منترا منی دیا نے جو پتر تمہیں دینا ہے، کھنو لٹکا دیتا نا پتر دے، پتر آئے گا انہوں بچانا بھی تمہیں ہے، جو مر گیا تھے پھر تمہیں بچانا ہے۔ مسلمان کا سیالکوٹ کے اندر
ایک قبرستان کے اندر ایک خانقاہ بنائی ہے، قبر ہے، مزار ہے، جس کو کہتے ہیں کھنوا والی خانقاہ، وہ کون جا کے ٹھکانے ہیں؟ مسلمان ہیں اور مواحد نے، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ کیا ان کا اللہ پر ایمان ہے؟ جو ایک قبر پر لگے ہوئے ایک درخت کو یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتا ہے، ہمارے بچے یہ دیتا ہے، ہمارے بچوں کو حفاظت یہ کرتا ہے، ان کو جنات کے شر سے یہ بچاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کہنے لگے صحابہ کرام جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا، جن کو ابھی توحید سمجھ نہیں آئی تھی، اللہ کی شان سمجھ نہیں آئی تھی، اللہ کی پہچان، اللہ کے نبی صاحب کو بھی کہ وہ جا درخت بنا دیو ہمارا، اسی بھی اتنے آ کے منتاں منیے کریے، اتنے چڑھاوے چڑھائیے کریے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے تو وہ بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کر دی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا پتہ بتانے کے لیے آئے تھے، اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے آئے تھے، اللہ کی توحید کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے نا، وہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک رب بنا دیں۔ انہیں پتہ رب کو بھیجا ہاتھ نال پڑ رہی ہے، جڑا جنوں دیکھا کریے، جنوں چومیا کریے جا کے، وہ جا کے رب سب بنا کے دینا۔ جس طرح کمال لہم آلہہ، جس طرح ان مشرکوں کے الہ ہیں، ان کے رب ہیں، ہمیں ایک ہی بنا دے، ان کے تو کتنے زیادہ ہیں، موسیٰ ہمیں ایک ہی بنا دے۔ حیرانگی کی بات دیکھو، مسلمانوں کی جہالت کا عالم دیکھو۔ میں نے دیکھا ایک پیر کو، اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس نے سمجھا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ پروفیسر ہے، مجھے تو اس نے چارپائی پر بٹھا دیا، باقی لوگ سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیر کی داڑھی بھی نہیں ہے، اور وہ پیر بنا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ، میں حیران ہو گیا کہ وہ پیر کی ٹانگیں چارپائی کے اوپر ہیں، وہ پیر کی چارپائی کے نا پاوے پکڑ کے انہوں کو ٹنڈے دے، پاوے انہوں منجی دے، پاوے انہوں کو ٹنڈے دے۔ استغفر اللہ۔ اور نہ زندہ نو چھڈیا نہ مردہ نو چھڈیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی وہ کہا، اللہ کے نبی نے وہ تو ہاں جو گل کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کل کی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ساتھ بھی کہ ہجا رب بنا رہے ہیں، جنہاں فتنہ پڑھ کے جنہاں لتاں سی کٹیاں کریے، جنہاں متھا سی ٹکڑیا کریے، جنہاں اتنے دے آگے مٹھائی دے ڈبے سٹیے کریے، جنہاں اتنے پھلاں دی چادر سو ساتھ بھی ہو جائے، ایک ہی بنا دے، ایک ہی بنا دے ہجا۔ اللہ کے نبی حیران و پریشان ہو گئے، ورنہ تم نے تو وہ بات کی جو موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے کی، اور قوم نے کر کے دکھائی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی آسمان کا مالک ہے، وہی زمین کا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور لیکن جب ہوا ایسے، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو طور پہاڑ کے بڑی قرآن کے میں بیان آپ کو سنا، طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے تو وہاں 30 دن کا پہلے وعدہ تھا، اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے کہ 40 دن جو ہے نا یہ یہاں پر قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، پھر تمہیں تورات دیں گے۔ پیچھے شیطان نے اپنا کام کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے ہوئے اپنے پیچھے اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے ہیں، تو وہاں ایک سامری نامی ایک شخص تھا۔ کسی جمعے میں اس سامری کا اور اس کی حقیقت کا حال میں سناؤں گا، قرآن نے نام لے کر بیان کیا ہے، سامری کا نام لے کر قرآن نے بیان کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن گزر گئے نا، تو وہ سامری جو تھا وہ کہنے لگا لوگوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے نے، اور رب لبن دے نے کہ جا کے رب نے تواڈے کول اور جہو جا رب چاہتے ہیں نا لوگ، جہو جے مکے والے بھی چاہتے ہیں، جہو جے آج تسی بھی چاہتے ہو، جہو جے موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہو جا رب ہوئے یا لتاں مار کے روٹیاں کریں گے نا، پھر مزہ آنا ہے۔
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਫੁੱਲ ਛੁੱਟੀਏ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਐਸੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। وہ سامری نے کیا کیا کہ سامری کون تھا؟ وہ سمجھ سالگار تھا، سنیارا تھا، اس نے بچڑا بنایا، سونے چاندی کو مکس کر کے اس نے گائے کا بچڑا بنا دیا، اور کہنے لگا جب بنا دیا نا، اس نے ایک ایسی ترکیب رکھی کہ منہ سے بھی اور پیچھے سے بھی جب ہوا چلتی تو اس میں سے آواز آتی تھی، لہو خمارون، اس میں سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے گائے میں سے آواز نکلتی تھی۔ اس نے کرتب کر کے تو دکھا کر لوگوں کو کہنے لگے کہ ہذا الہکم و الہم، وہ قرآن کے الفاظ نے سامری کہنے والا تھوڑا بھی ہے رب جے تے موسیٰ دا بھی ہے رب جے، فنسی موسیٰ بھول گیا پہاڑا تے رب جا کے لبدا پھردا، اور رب نے تواڈے کول ہے جنہ بنا کے رکھ دیتا۔ اللہ نے فرمایا ماں کوئی ایم بی اے کرنا ہے تو رب کی ہے تو بولتا ہی نہیں، یہ تو سنتا ہی نہیں، جب تسی پکارتے ہو سنتا ہی نہیں، وہ منہ بولتا ہی کچھ نہیں، جب تسی انہوں رب کس طرح بنا رہے ہو۔ ظالم سامری اتنا بڑا مکار تھا کہ وہ کہنے لگا اصل میں حقیقت میں تمہارا بھی رب ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا رب، و الہ موسیٰ، موسیٰ کا بھی یہ رب ہے، فنسی موسیٰ علیہ السلام بھول گیا، اور رب لبن دے دنے 40 دن ہو گئے نے، آج رب ہی نہیں لبدا پیا انہوں نے، اے جلا ہوا کیا کہ ادھی قوم اور نال لگے لگ پہ بچا کر لگ پہ چڑھا پہ چڑھان لگ پہ اور یہ لتا کو چومن لگ پہ وہ پھول سکن لگ پہ، اور وہ کہنے لگا اے رب جے موسیٰ جو لبدا پہ نا، موسیٰ کو لبنا لبنا کوئی نہیں، اصل رب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تیری قوم تیرے پیچھے ہو گیا گمراہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے، جوش میں آئے، آقا سامری کا حساب لیا، یہ تم نے کیا کیا، اور پھر اس کا ایسا حساب لیا کہ قرآن نے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو سامری کو لوگ سارے اس کے سامنے سجدے کر رہے تھے، تو اس گائے کے بچڑے کے سامنے جو دھات کا بنا ہوا تھا، جس میں جان نہیں تھی، جو سانس نہیں لیتا تھا، جو کھاتا نہیں تھا، جو پیتا نہیں تھا، جو اپنے پاؤں سے خود چلتا نہیں تھا، قوم اس کو پوچھ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْجَحِيمِ نَسْفًا، ہم اس کو جلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کے سامنے اس بت کو جلا دیتا، اور گائے کے بچڑے کو جڑا سامری نے بنایا سی، موسیٰ علیہ السلام نے انہوں پہلے جلائی آگ لا کے، پھر اس کے لَنُحَرِّقَنَّهُ، قرآن کے الفاظ نے لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا ڈالیں گے، پھر دیکھنا تم یہ کیا کرتا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں جو ہے درخت کو پھٹو ہاں ذرا دیکھو تھوڑا بیڑا گرم کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں لگاؤ کر ہون تم پتہ لگے گا رب کون ہے۔ جو کہتا ہے کہ موسیٰ بھول گئے نے اور رب کی تلاش کر رہے ہیں، رب نے میرا اللہ کو حل پہ کرنا ہو، ہم اس کو ضرور چلا دیں گے، ثم لننسفنہ، پھر یم نسفہ، پھر ہم ضرور اس کو دریا کے اندر اس کی راکھ کو بہا دیں گے، پھر تو بھی جو کچھ کرنا کر دینا، تیرا یہ الہ بھی جو کچھ کر سکتا ہے کر دینا، ساری قوم جو کچھ کر سکتی ہے کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام انما الہکم الہ واحد، تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہے۔ قرآن توحید بیان کر رہا ہے، رب کی پہچان کرا رہا ہے، رب کا پتہ بتا رہا ہے، لیکن نہیں گمراہ لوگ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اسی مسئلے میں دنیا نے غلطی کی ہے، توحید کے مسئلے میں، اور شرک کو ایجاد کیا۔ اب میں یہ ٹائم ہو رہا ہے، آیت نا پہلی آیت میں 4 چیزوں کا ذکر اللہ پاک نے کیا۔ اللہ الذی، دیکھو قرآن کے الفاظ ہیں، بے شمار آیات قرآن میں ہیں جو اس لفظ میں اللہ کو وہ ہے، اللہ کو وہ ہستی ہے،
اللہ کی تو وہ شان ہے. یہاں بھی یہ فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ رب کی پہچان کروائی جا رہی. تمہارا رب کون ہے؟ تم نے کس کو سجدہ کرنا ہے؟ تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے اس کی عبادت کرنے کا حق کوئی نہیں تمہارا. اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلقکم، تمہیں پیدا کیا. اے انسانوں، تمہیں رب نے پیدا کیا. خالق کون ہے؟ رب ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. تمہیں کس نے بنایا ہے؟ رب نے. جب رب نے بنایا ہے پھر درمیان میں کون آ گیا تیسرا جو تمہارے رب کے اور تمہارے درمیان حائل ہو گیا ہے اور تم رب کو چھوڑ کر اس کو پوج رہے ہو. فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر اگر پیدا کر کے وہ تمہاری روزی کا انتظام نہ کرتا تو تم ایک منٹ بھی زندہ نہ رہ سکتے، ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکتے، ایک رات بھی زندہ نہ رہ سکتے. اس نے تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تمہاری روزی کا انتظام کیا ہے کہ جب تم پیدا ہو جاؤ گے تو تم کھاؤ گے کیا. میں نے غور کیا جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، انسان کا بچہ جو ہے تمام جانوروں کے بچوں سے کمزور ہے. انسان کا بچہ دیکھو مرغی چوزے نکالتی ہے تو چوزہ نکلتے ہی چلنے لگ جاتا ہے. انسان کا بچہ 2 سال کے بعد چلنا شروع کرتا ہے. وہ چوزہ نکلتا ہے جب انڈے میں سے تو نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ انسان کا بچہ جو ہے وہ پہلے فیٹر ماں کے دودھ کے ساتھ وہ 2 سال دودھ کی اس کی غذا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ لمن اراد ان یتم الرضاع، جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے تو 2 سال ہے. یعنی انسان کا بچہ، میں یہ بتا دوں کہ ساری مخلوق کے بچوں سے کمزور ترین انسان کا بچہ ہے جو 2 سال کے بعد جا کر بولتا ہے، 2 سال کے بعد جا کر چلتا ہے. کھانا پینا اس کو پہلے وہ محتاج ہے، اس کے منہ میں فیڈر ڈالو یا ماں کا پستان ڈالو، وہ بچہ محتاج ہے. لیکن اللہ پاک نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی روزی کا انتظام کیا. یہ ہے رب. اگر وہ پہلے پیدا کر دیتا وہ بعد میں سوچتا کہ اب یہ کھائے گا کیا اور یہ زندہ کیسے رہے گا، تو پھر وہ رب ہی کیسا. رب نے پیدا کرنے سے پہلے فرمایا اللہ وہ ہے جو تمہارا خالق ہے. تمہاری عبادتوں کا، تمہاری ریاستوں کا، تمہاری نیازمندیوں کا، تمہارے صدقات و خیرات کا حقدار کون ہے؟ وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہیں پیدا کرنے سے پہلے اس نے تمہاری روزی کا انتظام کر دیا تھا کہ یہ کھائے گا کیا. یہ ہے رب. میں رب کی پہچان کروا رہا ہوں. میں کیا کروا رہا ہوں؟ یہ قرآن کرا رہا ہے. قرآن نے رب کا پتہ بتایا کہ رب کون ہے. توحید کا یہ ہے مضمون. اللہ وہ ہستی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. یہ خطاب انسانوں سے ہے، حالانکہ پیدا اس نے جانور بھی کیے ہیں، گائے بھینس بھی کی ہے، کیڑے مکوڑے بھی بنائے ہیں، پرندے بھی بنائے. لیکن تم مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں نا. اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کی زبان ہے، اللہ کا فرمان ہے. فرمایا اللہ وہ ہے اے انسانوں، اے مردوں، اے عورتوں جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا. ثم کا لفظ بات کے لیے آتا ہے. پہلے پیدا کیا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے وہ کچھ کہتے وہ کھاتے ہی نہیں کچھ، تو کیسے زندہ رہتا ہے. اس کے منہ میں وہ شہد ڈالتے ہیں، شہد. اور یہ مسلمان کی اللہ کے نبی کا یہ طریقہ بتایا ہوا ہے. ایک بچہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر ہے اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کھجور جو تھی پہلے اپنے منہ میں چبائی. دیکھو کتنی بابرکت. نبی کا لعاب بھی بابرکت، نبی کا منہ بھی بابرکت، نبی کے ہونٹ بھی بابرکت، نبی کے دانت بھی بابرکت. اللہ کے نبی نے وہ ایک کھجور لی، اپنے منہ کے اندر اس کھجور کو چبایا. چبانے کے بعد اپنی انگلی پر لگا کر اور اس کو اس بچے کے یہاں
تالو میں لگا دیا. یہ کی کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے گڑتی کرنے لگے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور گڑتی دعا نہ تو کسی نیک بندے کو دعایا کرو، کسی نمازی کو بڑے اذکار کرو. وہ گڑتی آپ ہی نہ دے اللہ پیا کرنا، کبھی نماز پڑھی نہ سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتا نہ کبھی شکنجا کیتا. پاک بندہ، نیک بندہ، پرہیزگار بندہ اوے ہاتھ نال بچے نو گڑتی دعا گے تو راستہ ہوئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے زندہ ہو جائے. اس نے اچھا میں کہہ رہا تھا خصومہ کا لفظ بعد کے معنی میں آتا ہے، یہ پہلے اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا. تو وہ دیا بعد میں ہے، پیدا اس نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا تھا. تمہارے پیدا ہونے سے پہلے آج کل تو بچے فیڈر کا ہی دودھ پیتے ہیں. پہلے زمانے میں جب مائیں جو تھی نا وہ اپنا ہی دودھ پلاتی تھی اور اس میں بڑی برکت تھی. آج سب ماں کے دودھ میں بڑی برکت ہے. اب ماں اگر نمازی ہوئے، ماں قرآن پڑھنے والی ہوئے، ماں پاک رہنے والی ہوئے. آج تک پاکی نہ بھی ماں پاک رہنے والی ہوئے دودھ کی اتنا کثر ہوئے گا. اور آج ڈاکٹر اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے اتنی اس میں طاقت ہوتی ہے اور صحت ہوتی ہے اتنی اور کسی کی نہیں. اور فیڈرا کے دودھ سے داخل نہیں کم بنتا. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے پہلے تمہیں پیدا کیا، رزق تمہارا پہلے پیدا کر دیا تھا، رزق کا انتظام اس نے پہلے پیدا کر دیا تھا. کیسے کر دیا تھا؟ اللہ نے ماں کی چھاتی میں 2 نہریں لگا دی، دودھ کی نہریں لگا دی ماں کی چھاتی کے اندر. لیکن پیے گا بچہ کب؟ پیدا ہونے کے بعد پیے گا نا. اس لیے آپ سننا کہ اس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں اس نے رزق دیا. بچے کے جب دانت نہیں ہے تو دودھ ہی پیے گا. اللہ نے جب دانت نہیں ہے تو وہ دودھ کا انتظام کر دیا. جب دانت آئے تو اب بچہ چھوٹی چھوٹی روٹی کھانے لگ گیا نا، دانت چبانے کے قابل ہو گئے. جو بچہ بڑھتا گیا وہ چند سالوں کے بعد دودھ تو پلاؤ تو بھی تو نہیں پیے گا، وہ دودھ چھوڑ دے گا، وہ پھر روٹی پر لگ جائے گا، روٹی کھائے گا. یہ ہے رازق. خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اور اس لیے عبادت بھی اللہ کی ہے، سجدہ بھی اللہ کو ہی ہے. اسی کے نام کا نظر و نیاز ہے، اسی کے نام کا صدقہ و خیرات ہے. وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رازق ہے. رزق کے بعد فرمایا ثم یمیتکم، پھر زندگی گزارنے کے بعد موت آئی. قرآن کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے. موت آئے، ہر ایک کو آئے گی، مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی. یہ اس مالک کی مرضی ہے جس نے پیدا کیا تھا کہ کس عمر میں موت آئے، کیونکہ موت اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے کنٹرول میں ہے. موت پر کسی اور کی جانکاری نہیں ہے. موت اللہ کے حکم سے آئے گی. جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو موت کب آئے گی. ہم سب جو ہے نا، دیکھیے ہم سب سے مر جاتے ہیں اور اس بات سے کوئی انکار ہی نہ کر سکتا، کیونکہ آج تک کوئی بچے گی. ہمارے جو پہلے باپ دادا تھے وہ کہاں گئے ہیں، ان سے پہلے جو تھے وہ کہاں گئے ہیں. یہ ایک ایسا چین ہے کہ جس کے پر کسی آدمی کو شک نہیں کہ میں نے مرنا نہیں ہے، لیکن مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا چھوٹے نے بھی ہے، مرنا بڑے نے بھی ہے. یہ نہیں مجھے پتا کہ میں نے کب مرنا ہے. میں آج جو بھی تقریباً گل کرنا چاہ رہا کہ اچھی حالت جو بہت ہے اونی جو ہے نا، لیکن ایسی موت آ جائے پھر بیٹھے قرآن سامنے رکھے موت اچھی حالت میں ہے نا. اللہ سے اچھی موت مانگنی چاہیے، اللہ سے بری موت سے اللہ سے پناہ مانگنی. نبی پاک علیہ السلام نے بری موت سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من المیتۃ السوء. اللہ بری موت سے، موت بھی آئے اچھی حالت میں آئے، آنی ضرور ہے لیکن پتہ نہیں، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو. حالانکہ اس بات کا ہر ایک کو یقین ہے کہ میں نے مر جانا ہے. غافل بھی تو اسی لیے ہم رہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ مرنا کب ہے.
اگر پتہ لگ جائے کہ میں نے ہفتے کے بعد مر جانا ہے، یا میں نے 1 مہینے کے بعد مر جانا ہے، یا میں نے 1 سال کے بعد مر جانا، بندہ ٹھیک سارے کام چھڑ کے بہرے سیدھا ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے کہ مرنا کب ہے، یہ ہماری غفلت کی اور ہماری اللہ سے دوری کی اور ہماری دین سے دوری کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ میں نے کب مرنا۔ میں کہا ہڈی بڑے سال نہیں یار، ہڈی بڑا ٹائم ہے، ہڈی تو میں 20 سال کا ہی ہوا، آج کی صدیق 100 سال کا ہو گیا، میں تو 80 سال کا ہوں، میرے تو 20 سال کا۔ اللہ کی صدیق میں ایمان والی، صحت والی، نیکی والی زندگی عطا فرمائے۔ میں نے پتہ کوئی نہیں کہ یہاں ممبر سے اٹھنا بھی ہے یا نہیں، لیکن یقین نہیں نا، یہ پتہ نہیں کہ کب مرنا ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے تمہاری موت، زندگی، دونوں چیزیں، اور تیسری چیز تمہارا رزق، تمہاری زندگی، تمہارا رزق اور تمہاری موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دوسرا اللہ کے سوا جو یہ کام کرے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا دوسرا جو یہ کام کر سکتا ہے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا دوسرا جو تمہارے رزق پر اختیار رکھتا ہو، تمہاری زندگی پر اختیار رکھتا ہو، تمہاری موت پر اختیار رکھتا ہو؟ یہ 3 چیزیں، وہ ہے اللہ، تو وہ ہستی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ موت نہ اگر جو پتہ کسی نے نہیں کہ کیڑے ویلے مر جانا ہے، لیکن اس چیز کا یقین ہر ایک کو مر جانا۔ بندہ اگر یہی چیز ذہن میں رکھ دے کہ موت آ جانی ہے تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیونکہ پتہ نہیں نا کہ کب مرنا ہے، اور ہمیں شیطان دھوکے میں ڈالا، بڑی نمی آ گئی کری جائے، کچھ کرنا پیا، خیال بڑا ٹائم ہے، معافی مانگنی بعد میں، شیطان بڑے دھوکے باز ہے۔ اگر یہ چلو پتہ تو نہیں ہے کہ کب مرنا ہے، کسی کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یہ زندگی کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں، اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، تو لیکن اگر بندہ ذہن میں یہی بات رکھے کہ میں نے یقیناً مر جانا ہے، پھر بندہ نہ نماز چھوڑے، نہ روزہ چھوڑے، نہ کوئی مرد عورت بغیر غسل کے رہے، جب نہانا بھی ہوتا ہے تو گھنٹے دن گزر جاتے ہیں نہیں نہاتے، حالانکہ اس حالت میں رہنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو، آپ کا طریقہ دیکھو، آپ جب ایسی حالت میں ہوتے تھے جب غسل واجب ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی نے اگر کچھ کھانا ہوتا تھا، کچھ پینا ہوتا تھا تو وضو کر دیتے تھے، وضو کر دیتے تھے۔ ان باتوں کی لوگ پرواہ نہیں کرتے کیونکہ موت کا پتہ نہیں نا، یہ دن باقی پھرتے رہتے مرد ہوئی عورتیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کچھ چیز رات کو کھانی پڑ جاتی ایسی حالت میں ہوتے تو آپ پہلے وضو کر لیا کرتے۔ چلو اگر پوری طہارت مکمل نہیں ہو سکتی اس ٹائم پر، رات کا ٹائم ہے یا سردی ہے، تو چلو وضو ہی کر لو کچھ کھانے سے پہلے، اور پاکیزہ رہنا ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طہور شطر الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، پاک رہنا ایمان کا حصہ ہے، ناپاک رہنا جو ہے یہ کفر ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، اللہ کو ہر چیز پسند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور وہ پاک صاف رہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، توابین گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، اور متطہرین یہ جسمانی غلاظت و نجاست سے پاکیزگی کو طہارت کہا جاتا ہے۔ اللہ محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو پاک رہنے والے ہیں، جسم پاک، کپڑے پاک، جگہ پاک، بستر پاک۔ ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔
دو چیزیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. قرآن میں اللہ پاک نے یہ بات دو جگہ بیان کی ہے. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک رہنے والے ہیں. طہارت ظاہری جسمانی طہارت ہے، اور جو توبہ ہے وہ اپنے گناہوں سے، جو گناہ انسان کو گندا کر دیتے ہیں ان سے معافی مانگ کر توبہ کر کے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اور کپڑوں اور جسم کی پاکیزگی جو ہے وہ پانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. پاک رہو، تاکہ نبی نے فرمایا پاک رہنا یہ نصف ایمان ہے. یہ کر کے پیشاب کر کے سمجھنا نہیں کہ نکلتا اسی طرح اٹھ کے چلے کہ بڑے نپاک جسم نپاک، اللہ سے انہوں نے پسند نہیں کرتا. قرآن سے اللہ نے کیا، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں، جو صاف رہتے ہیں. اچھا چوتھی چیز میں بیان کر رہا تھا، یہ تھی کوئی ایسی بیان ہوگی، باقی چلو ڈبیٹ بڑا مطلب ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں رزق دیتا ہے اور وہی تمہیں موت دیتا ہے. ثم یحییکم، پھر مرنے کے بعد دوبارہ وہی تمہیں زندہ کرے گا. یہ عقیدہ آخرت ہے. عقیدہ آخرت ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے نا دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اسی طرح قیامت کا دن آئے گا، اس میں ہم قبروں سے اٹھیں گے، یہی جسم ہوں گے، اسی طرح سے اٹھیں گے، اسی طرح سے بولیں گے، اسی طرح سے سنیں گے، سارا کچھ محسوس کریں گے. فرمایا اللہ پھر تمہیں زندہ کرے گا. کس لیے زندہ کرے گا تمہارا؟ مومن جنت میں چلے جائے، کافر جہنم. حساب ہے درمیان میں، اور اس حساب کے نتیجے میں یا جنت ہے یا دوزخ ہے. مومن جو ہے ان کے لیے جنت ہے اور کافر جو ہے ان کے لیے جہنم ہے. اور آپ اس میں دیکھیے جو مومن ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. قرآن میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ یہ لفظ موجود ہے، خالدین فیہا ابدا. مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے. ایک خطرہ سے بھوکے آنا، کرایہ دار نے مکان کرایہ تے لیا ہوئے نا، ہر مہینے جدوں کرایہ دینا پیدا ہو جاتا کہ یار گھٹ ہی 10 دن رکتے ہو گئے میں کرایہ نہیں دے سکیا، کہ مالک مکان میرے گھٹ ہی نہ چھڑے. اور وہ جڑا مالک جنت کا مالک ہے، اور جدوں نے اپنے مکان میں داخل کر دینا، اللہ پاک نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. مومن جنت کے اندر رہیں گے، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اور جو کافر ہیں، کافروں کے بارے میں بھی جو مشرک ہیں، جنہوں نے رب کے سوا کئی ایک رب بنا لیے ہوئے ہیں اور اصل رب سے دور ہو، جتنے اور بنا لو گے نا اتنا رب سے دور ہوتے ہیں. کیا بات ہے یار، قبروں پر جا کر سجدہ کر رہے ہو، مزاروں پر جا کر سجدہ کر رہے ہو. ایک دن ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. اللہ کے نبی ہیں جو یہ کہتے تھے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس رب کو سجدہ کرو جس نے چاند کو پیدا کیا. اس رب کو سجدہ کرو جس نے سورج. آج تم قبر کو سجدہ کر رہے ہو، درخت کو قبر سجدہ کر رہے ہو، کہ آپ کوئی ڈیری بنا کر اوپر سے کر رہے جھنڈا کاٹ دیا گیا وہاں سجدہ کر رہے. اللہ کے نبی کو ایک صحابی نے یوں کہا کہ کافروں کو گئے ساڑیاں دے بڑے بڑے گیتے جا کے دیکھے اسے لوگ سجدے اپنے پادریاں نو سجدہ کر دے گی. ساڈا بھی دل کردا ہے ساڈے دل سے تہاڈی سب تو زیادہ اسی بھی تانوں سجدہ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر اور کس کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی اگر تو اگلے سال آئے گا جب میں مر جاؤں گا تو کیا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا میری قبر بن جائے گی، کیا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ نہیں، پھر مجھے بھی سجدہ نہیں. لیکن ایک روایات میں ایک
حدیث ہی آتی ہے کہ ایک صحابی نے سجدہ کر دیا، ڈگ پہ ہی آ گیا سجدہ کر دیا، غلطی کیا اس نے، اللہ کے نبی نے تو نہیں اجازت دی لیکن اس نے کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے غصے میں آئے، بڑے ناراض ہوئے، فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت میں دیتا اللہ کے سوا تو میں عورت کو جو بیوی ہے اس کو یہ کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے کیونکہ شوہر کا اس کے اوپر بہت بڑا حق ہے، لیکن نہ بیوی شوہر کو سجدہ نہیں کرے گی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اگر تیرا شوہر تجھے کہتا ہے نماز نہ پڑھ تو اس شوہر کی بات بالکل نہ مان، تو نماز پڑھ اللہ کو سجدہ کر، نہیں مانی اس شوہر کی بات جو بات کہتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اور تمہارا اصل کام وہ ہے اسی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ماں کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ شوہر کا ہے، رب کی نافرمانی کر کے کسی اور کی اطاعت کرتے۔ فرمایا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن، پھر وہ زندہ کس لیے کرنا ہے؟ وہ حساب کے لیے زندہ کرنا ہے، اس کے حساب کے نتیجے میں یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ میں نے کہا جیسے مومن ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اسی طرح کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، وہاں سے نہ نکالے جائیں گے نہ ان کی سزا ختم ہوگی۔ ہر وقت حدیث میں یہ خوشخبری ضرور موجود ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو آخر کار سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ ایمان توحید، اللہ کو ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یاد کی کوئی آیت نہیں ہوئی ہے، 2 دن ہے یہ پیچھے۔ اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے جب تک زندگی ہے نا جمعہ پڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔